السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہمارا سیرت النبی کا یہ 10واں درس ہے یا 10ویں کلاس ہے، جس کا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ طائف کے سفر سے حضرت عائشہ کے نکاح تک۔ طائف کے سفر سے حضرت عائشہ سے نکاح تک، اس میں واقعات انشاءاللہ یہ سارے آج آپ کے سامنے آئیں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مضبوط دو ساتھی ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا خسارہ تھا، بہت بڑی پریشانی کی وجہ تھی، بہت بڑی تکلیف تھی، پر یقیناً آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ اللہ رب العالمین جو اب تک دعوت کا کام چلا رہا ہے آگے بھی چلائے گا، وہ انسانوں کا محتاج نہیں، وہ کرنے پر آئے تو آسمان سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عقیدہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی سکھایا تھا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، اس کائنات میں ایک ذات جو بے نیاز ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ان تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، اور نبوت کے 10ویں سال، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں جب تقسیم کروائی تھی، جب میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھیں کہ آپ کی زندگی کے بنیادی 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی، پھر میں نے مکی زندگی کے 3 حصے کروائے تھے، ایک چھپ کر دعوت دینا، ایک کھل کر مکہ میں دعوت دینا، اور ایک کھل کر مکہ کے باہر دعوت دینا۔ تو اب یہ تیسرا مرحلہ چالو ہوا تھا، مکہ کے باہر دعوت، مکہ کے باہر دعوت، کیونکہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال جو ابتدائی تھے آپ کے 40 سے لے کر 43 سال تک آپ نے مکہ کے اندر کام کیا، مکہ کے اندر رہے، آپ نے مکہ کے باہر کسی کو دعوت نہیں دی۔ اب اس کے بعد جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، نبوت کا 10واں سال ہو گیا، یعنی تقریباً 7 سال آپ نے یہاں پر گزار لیے اس دعوت کے اندر، مکہ کے اندر، تو اس کے بعد کے 3 سال اب آپ نے مکہ کے باہر دعوت کے نکالے۔ 3 سال یعنی آپ کے 3 سال سری دعوت کے ہو گئے، 7 سال مکہ کے اندر کھل کر دعوت، اور 3 سال مکہ کے باہر کھل کے دعوت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کی پوری ترتیب بنا کر دیکھتے ہیں کہ مکہ کے آس پاس کون سے علاقے ہیں جہاں پر دعوت دینے سے مسلمانوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ نے تلاش کیا، حالات کو دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل بنا پلاننگ کے نہیں ہوتا تھا، آپ کوئی بھی کام بنا پلاننگ کے نہیں کرتے تھے، اس کی بھی پوری پلاننگ۔ تو آپ نے جب آس پاس دیکھا تو اپنے آس پاس آپ کو ایک سب سے اچھی جو جگہ نظر آئی وہ تھی طائف۔ آپ نے طائف کو کیوں چنا؟ آپ نے دعوت کے لیے طائف کو کیوں چنا؟ اس کی وجہ تھی کہ طائف کے اندر اس وقت سارے سردار اور پیسے والے لوگ رہا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے جن کا مکہ کے اندر بہت زیادہ رتبہ تھا، بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت پیسے والے اور اسٹیٹس والے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ چاہا کہ دعوت چونکہ شروع ہو چکی ہے، مکہ کے اندر لوگ اس کو قبول کر چکے ہیں، اب مکہ کے باہر جب مکہ میں پریشانیاں بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب کیوں نہ ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے جن سے ہمیں طاقت ملے، چاہے وہ مادی ضرورت ہو، بھائی پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے دعوت کے لائن میں، تو اتنے مضبوط لوگ اگر ساتھ جڑ جائیں گے تو پیسے کی مدد آ جائے گی، ساتھ جڑ جائیں گے طاقت والی مدد آ جائے گی اور کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ بھی جب دعوت کا کام کریں تو آپ آدمی کو دیکھ کر، اس کے اسٹیٹس اور رتبے کو دیکھ کر بھی دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کے جڑنے سے دعوت کا کام اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیے گا کئی شہر ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں کہ پہلے وہاں دعوت کا کام کرنا مشکل تھا، پر جب وہاں کچھ بڑے لوگ جڑ گئے، پیسے والے لوگ جڑ گئے، اسٹیٹس اور رتبے والے لوگ جڑ گئے تو دعوت کا کام کرنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کے اندر طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا، طائف دعوت دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ آج بھی وہاں پر پورے ایریا میں گرمی ہوتی ہے، پر طائف کے اندر ذرا ٹھنڈک رہتی ہے، ایک طریقے سے وہ ہل اسٹیشن جیسی جگہ ہے جہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں، بڑے لوگ رہتے ہیں، رتبے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا۔ طائف کے سفر پر جانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ کو لیا
اور آپ دونوں طائف کے سفر پر نکل گئے۔ تقریباً مکہ سے 60 میل کی دوری پر طائف واقع ہے۔ آپ زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کے سفر کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس وقت جو قبیلہ رہا کرتا تھا ان کا نام تھا ثقیف۔ قبیلہ ثقیف وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کے بڑے لوگ کون ہیں، تو 3 بھائیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ثقیف کے سردار بھی ہیں اور یہاں کے سب سے بڑے لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی ساتھ آ گیا تو دعوت دینا بڑا آسان ہو جائے گا، آپ کا کام آسان ہو جائے گا، مکہ کے اندر بھی مسلمانوں کو طاقت اور قوت مل جائے گی۔ آپ ان تینوں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا نام تھا عبد یا لیل، پہلے کا نام تھا عبد یا لیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب۔ عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ اب ان تینوں کے پاس جاتے ہیں، تینوں سے ملاقات کرتے ہیں، تینوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ان کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت سے انکار کر دیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی بات کا انکار کرتے ہوئے بولا کہ ہم آپ جو دین لے کر آئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کا دین نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ایک مسئلہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پیسے والوں کے آنے سے آپ کو مضبوطی ملتی ہے دعوت کے کام میں، وہیں دوسری طرف جب آدمی کا اسٹیٹس، رتبہ اور پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ جلدی اسلام قبول نہیں کرتا، جلدی سچائی قبول نہیں کرتا، جلدی حق قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں حق پر آ جاؤں گا تو میرا اسٹیٹس چلا جائے گا، میرا رتبہ چلا جائے گا، میرا نام اور شہرت چلی جائے گی۔ آج آپ دیکھیے گا اپنے شہر کے اندر، اپنے آس پاس کے علاقوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو دین کو پوری طرح سمجھتے ہیں، حق جانتے ہیں کس کے ساتھ ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق کی دعوت اور حق کی تعلیم کون دے رہا ہے، بس صرف اس وجہ سے وہ دعوت کے اندر نہیں آتے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے تو لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر ان تینوں بھائیوں نے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف رکتے ہیں، طائف کے اندر سے جاتے نہیں ہیں، ان کے منع کرتے، 10 دن وہاں قیام کرتے ہیں، عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، عام لوگوں کو دین بتاتے ہیں، پر اتفاق ایسا کہ آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرتا، آپ کی باتوں کو کوئی قبول نہیں کرتا، آپ کی دعوت جو توحید کی دعوت تھی، اصلاح کی دعوت تھی، اچھائی کی دعوت تھی، اس کا لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں پتا چلا کہ آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سنی لے گا یا آپ کی بات قبول ہی کر لے گا۔ قبول کرنا نہ کرنا اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ کئی لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، اتنا اچھا بولتا ہوں میں، اتنی اچھی بولتی ہوں میں، میرا انداز تو اتنا پیارا ہے، دعوت دینے کا انداز اتنا اچھا ہے، پھر بھی لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ان سے اچھا بولنے والا کون تھا دنیا کے اندر؟ ان سے زیادہ فصاحت، ان سے زیادہ بلاغت، ان سے زیادہ اچھائی، ان سے زیادہ شیرینی اللہ نے کس کی زبان میں دی تھی؟ پر جب ان کی بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تو آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو آپ ہمیشہ اپنے ہر عمل کے پہلے اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ میں بول تو رہا ہوں، اللہ میں دعوت دے تو رہا ہوں، اللہ میں بتا تو رہا ہوں، پر تو میری باتوں کے اندر اثر پیدا کر دے، اللہ تو میری دعوت میں اثر پیدا کر دے، کیونکہ اللہ چاہے گا تو آپ کی دعوت قبول کی جائے گی اور اللہ نہ چاہے تو آپ کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو بولا اخرج من بلادنا، ہمارے شہر سے نکل جا۔ اب آپ کو جب محسوس ہوا کہ یہ لوگ مان بھی نہیں رہے ہیں اور ہو سکتا ہے شرارت پر اتارو ہو جائیں، پھر آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231، صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر اگر سب سے سخت کوئی دن گزرا ہے تو وہ طائف والا دن ہے، کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو قبیلوں پر پیش کیا، میں دعوت دینے گیا، ان لوگوں نے میری بات نہ مانی، اور صرف بات نہ مانتے، وہ بات الگ تھی، بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرے پیچھے اوباشوں کو، اپنے یہاں کے بدماشوں کو لگا دیا، وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے
کہ خون بہ کر آپ کے جسم اطہر کا آپ کی جوتیوں کے اندر جم گیا. کچھ باہر نکلے، ایک باغ کے قریب پہنچے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. سوچئے تو صحیح، دعوت کا کام اتنا آسان ہے، دعوت کا راستہ اتنا آسان ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی کہ اگر بول دیں تو اللہ کر دے، پر ان کو اتنی تکلیف اس لیے دی گئی تاکہ امت اس بات کو جان لے کہ دعوت کا کام آسان نہیں، سچائی کا راستہ آسان نہیں، دین کا راستہ آسان نہیں. اس راستے پر آپ کی مخالفت ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا مخالف آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، خاندان ہو، سماج ہو، کوئی بھی آپ کے خلاف ہو جائے. اگر آپ حق پر ہو تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے خلاف کون ہے. جب اللہ میرے ساتھ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے خلاف. یہ عقیدہ ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا سخت دن وہ گزرا، میں وہاں سے نکلا، میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، پتھر مارے، گالیاں دی، اتنا خون میرے جسم اطہر سے بہا، جوتیوں کے اندر جم گیا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اس بے ہوشی کے اندر آپ تھے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا. آپ ذرا سا ہوش میں آئے، جبریل امین آپ کو نظر آئے، انہوں نے آپ پر سلام پیش کیا اور کہا کہ سنو، یہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور وہ اس مقصد سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کا فرشتہ خود کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے میں یہ اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو، ان بدماشوں کو، ان دعوت نہ ماننے والوں کو، چونکہ وہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، کبھی آپ طائف کو اگر نیٹ پر سرچ کریں یا طائف کہیں کوئی گئے ہوں گے تو مکہ سے جانے پر کنٹینیو آپ کو چڑھائی پر چڑھنا پڑتا ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے. تو فرشتے نے کہا اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ان ساروں کو پیس دوں، ختم کر دوں، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، نبی پر حملہ کیا ہے، نبی کو خون زار کیا ہے، نبی کو مارا پیٹا ہے، نبی کو گالیاں دی ہے، تو یقیناً وہ گنہگار تھے. ہم جیسا اگر کوئی ہو دعوت دینے والا اور اسے کوئی اتنے پتھر مار دے اور اسے ایسا موقع مل جائے کبھی نہیں چھوڑے گا، فوراً ختم کر دے گا. پر آپ رحمت للعالمین تھے، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کا یہی تو کردار تھا کہ جسے دیکھ کر آپ کا دشمن بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاتا تھا. آپ کا یہی تو انداز تھا کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا تھا. کہ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں. اب آپ سوچئے طائف کا شہر ہے، آپ باہر کی طرف ایک باغ کے آس پاس آ کر لیٹے ہیں، اوپر سے آسمان سے فرشتہ آیا ہے اور پہاڑ کا فرشتہ ساتھ لے کر آیا ہے اور اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بولو اب بھی کام ختم کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جو جملہ کہا تھا وہ ہم داعیوں کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے دلیل ہے، اسے اپنے ذہنوں اور دماغوں کے اندر ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور یہ تمنا کرتا ہوں کہ یہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ لائیں، اے اللہ تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا، ایسے لوگوں کو پیدا کر دینا جو صرف تیری عبادت کریں اور تیرے ساتھ شرک نہ کریں. دیکھیے گالیاں دینے والے، پتھر دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بہت بڑا دل چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. ہم تو اگر آس پڑوس میں ایک بار کسی کو سمجھا دیا نہ مانے اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں. سیرت پڑھنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ یہ دیکھو میں کیا سمجھا اس سے، میں نے کیا سیکھا اس سے، مجھے کیا ملا. تو مجھے یہ ملا میرے نبی کا صبر، میرے نبی کا انداز، میرے نبی کے دعوت کا انداز کہ میرے نبی کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. اگر ان کی ذات کو تکلیف دی جاتی تو بد دعا نہیں کرتے تھے، دین کو تکلیف دی جاتی تب بد دعا کرتے تھے. یہاں ذات کا معاملہ ہے، ذات پر جتنی تکلیف آئے اتنی برداشت کرو، پر ہاں دین پر تکلیف آئے تو پھر برداشت نہیں کرنا ہے، دین کی تکلیفوں کا جواب دینا ہے. پر یہاں بات ذات کی ہے، اپنے آپ کی ہے. تو اللہ کے نبی کا صبر پتا چلا اور یہ پتا چلا کہ سرداروں کو دعوت دینا ضروری ہے، بڑے لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے، کیونکہ ان کی دعوت سے چھوٹوں کا آنا آسان ہو جاتا ہے. جب بڑا آ جائے تو چھوٹا خود بخود آ جاتا ہے. تو بڑوں پر محنت ہمیں کرنا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور آپ جانتے ہیں ان کی دعا کا رزلٹ کیا ہے. آج بھی اس وقت تو اللہ نے انعام آپ کی حیات میں آپ کو دے ہی دیا، پر آج بھی اگر سب سے زیادہ پیسے والے عرب میں کہیں زیادہ لوگ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں تو وہ طائف میں.
سب سے زیادہ علماء عالم بڑے بڑے کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ طائف کے اندر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو اللہ رب العالمین نے قبول کی تھی. اور اس وقت جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جب آپ کو تکلیفیں دی گئی، جب آپ کی جوتیوں سے خون بہا، آپ نے ایک دعا بھی مانگی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں پر شکایت تیرے ہی آگے کرتا ہوں. اے اللہ لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے پر میں شکایت تیرے ہی آگے کرتا ہوں. تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا خالق اور میرا مالک ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب سے مانگ رہے تھے، صرف اسی سے مانگ رہے تھے، اس کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگ رہے تھے. پیر کے اس کے بعد طائف سے آپ کا نکلنا ہوتا ہے. ایک واقعہ کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اس واقعے کو مشہور کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جب وہاں پر اللہ کے نبی جا کر لیٹے تو عداس نام کا ایک غلام وہاں پر آیا تھا، اور اس نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو انگور لے کر آیا، آپ کو دیے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کی باتوں کو سن کر مسلمان ہو گیا تھا. پر یہ واقعہ ضعیف ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے، اب ایک مشن پر آپ گئے تھے، مشن پورا نہیں ہوا تھا. اب مشن پورا نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک تکلیف ہو جاتی ہے نا کہ آدمی ایک مشن پر نکلا ہے، ایک کوشش کرنے کے لیے نکلا ہے اور اس کا مشن پورا نہیں ہو رہا ہے تو ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ارے میرا کام نہیں ہوا، جس کام کو میں لے کر نکلا تھا، اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا مشن تھا، میرا مشن قبول نہیں ہوا. اب یہ لے کر نکلے اور مشن قبول نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں آپ کو 2 انعام دے دیے. اللہ رب العالمین نے راستے کے اندر آپ کو 2 انعام دے دیے. آپ نے ریفرنس کا کہا ہے، دعا کی، رحیق المختوم کے اندر بھی موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ واقعہ اسی دعا کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو 2 انعام دیے. پہلا انعام جنوں کا اسلام قبول کرنا، پہلا انعام جنوں کا اسلام قبول کرنا، اور دوسرا انعام جو میں نے آپ کو بتایا فرشتے کا آنا اور آپ کو بشارت دینا. یعنی پہلا چاہے فرشتوں کو لکھ لیجئے آپ کہ پہاڑ کے فرشتے کا آنا اور لوگوں کو سزا دینے کا آپ سے پوچھنا پر آپ کا منع کر دینا، یہ پہلا انعام تھا کہ بھئی آپ ٹینشن مت لو، آپ چاہیے، آپ مطلب حق پر ہیں، آپ سچائی پر ہیں، اگر آپ کو لگے تو ابھی ہم ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ابھی ان کو سزا دے دیتے ہیں. تو پہلا تو انعام یہ کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ کے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ فرشتے کو اس نے نازل کر دیا. اور دوسرا انعام جنوں کا اسلام قبول کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے کے اندر تھے، ایک وادی میں آپ رکے اور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت جب آپ کر رہے تھے اتنے میں ادھر سے فرشتوں کے گروہ کا گزر ہوتا ہے، بہت سارے جنات کے گروہ کا گزر ہوتا ہے، بہت سارے جنات وہاں سے گزرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں 2 جگہ کیا ہے. ایک تو سورہ احقاف آیت نمبر 29، سورہ احقاف آیت نمبر 29 اور سورہ جن آیت نمبر 1-2. جنوں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 29، سورہ جن آیت نمبر 1-2. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی بیٹھے وادی کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ کا انداز، آپ کی آواز، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے کہ اتنا شیرین اور اتنا میٹھا انداز تھا کہ دشمن رک جایا کرتے تھے. ابو جہل جیسے لوگ سنا کرتے تھے چھپ چھپ کر قرآن، اور جنہوں نے جب وہاں سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ کوئی وادی کے اندر بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، قریب گئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر بھی بیان کرتا ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنات نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب سے قرآن کو سنا، عجیب سے بات چیت کو سنا، اتنا پیارا ہم کو لگا، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہے. تو ہم نے کیا کرا، قبول کر لیا. اور جن وہاں پر مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ کیا تھا، دوسرا انعام تھا. دوسرا انعام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا انعام دیا گیا کہ بھئی پہلا انعام تو یہ کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ حق پر ہو، اگر آپ چاہو گے 1 منٹ میں فرشتے آئیں گے اور سب کام ختم کر دیں گے سامنے والوں کا. دوسرا
وہ نہیں مانے کوئی دقت نہیں، ارے انسانوں کو چھوڑو، آپ پر تو جن بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آپ انسانوں کے بھی نبی تھے اور جنات کے بھی نبی تھے، جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ انسان اور جنات دونوں کے لیے نبوت عام ہوتی تھی، جس دور کے اندر جو نبی آئے وہ انسانوں کے بھی ہوتے تھے، جنات کے بھی ہوتے تھے۔ تو بہرکیف جنات نے اسلام قبول کیا، اسلام آپ کے ہاتھ پر لے آئے، آپ کو سکون ملا، آپ کو طاقت ملی، آپ کو اچھا لگا، آپ کو خوشی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے راستہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے سامنے مجھے ایک بڑی جیت دے دی کہ انسان تو انسان میرے ہاتھ پر، تو جنات بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وادی نخلا جگہ کا نام تھا، جو میں نے بتایا، وادی نخلا جگہ کا نام تھا جہاں پر ایمان قبول کیا تھا جنات نے، جہاں پر آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ واپس آتے ہیں۔ اب چونکہ مکہ والوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ نکلے ہیں دعوت دینے کے لیے، یہ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، تو اب انٹری نہیں کرنے دیں گے ان کو، ایک بار نکل گئے نا اب انٹری نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس وقت ایک سسٹم تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کو سپورٹ دے دے، یعنی کسی شہر میں کوئی آپ کو آنے نہیں دے رہا ہے، پراپر شہر کا رہنے والا اگر آپ کو کوئی سپورٹ دے دے، جس کو عربی کے اندر جوار کہا جاتا تھا، جوار، اگر آپ کو کوئی جوار دے دے، سپورٹ دے دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بھی شہر میں آپ کو انٹری کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے کہا کہ آپ میری مدد کر دو، مجھے جوار دے دو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جس سے کہا ان کا نام تھا اخنس بن شرائک۔ اخنس بن شرائک منع کر دیا کہ نہیں، میں سپورٹ نہیں دے سکتا۔ پھر کہا سہیل بن عمرو سے، منع کر دیا، میں بھی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا مطعم بن عدی سے، مطعم بن عدی سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ ان کو رشتہ داری کا لحاظ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کے خاندان، آپ کے نسب کا لحاظ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیجئے، میں آپ کا سپورٹ کروں گا۔ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ریڈی کیا، چلو سب ہتھیار لگا لو، سارے ہتھیار لے کر چلو۔ یہ مکہ کے باؤنڈری کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو جوار دیتا ہوں۔ کفار مکہ کو کہا کہ میں نے ان کو جوار دیا ہے، یا قریش انی قد اجرت محمدن، اے لوگوں، اے قریشیوں سنو، میں نے انہیں اپنی طرف سے جوار دے دیا ہے، میں نے انہیں سپورٹ دے دیا ہے، ساتھ دے دیا ہے۔ اب اگر ان کو کوئی پریشان کرے گا یا ان کو اندر آنے سے کوئی روکے گا، گویا کہ وہ مطعم بن عدی کے خاندان سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ کے اندر آئے۔ مکہ کے اندر آنے کے بعد آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد آپ اپنے گھر جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا پتا چلا؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اب پیچھے کچھ دیر پہلے، ابھی طائف کے اندر کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا پہاڑ کے کہ جاؤ، تو یہاں نہیں بلا سکتے تھے کہ جبریل آؤ ذرا مجھے انٹری دینا ہے، فرشتے آؤ مجھے ذرا انٹری چاہیے، کر سکتے تھے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مدد مانگ کر ہمیں یہ بتایا، ہمیں یہ سکھایا کہ ضرورت پڑنے پر آپ لوگوں کی بھی مدد لے سکتے ہو، وہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا دکھ رہا ہے کہ دعوت کے مشن کو مضبوط بنا سکتا ہے، آپ کے کام کو آسان بنا سکتا ہے، آپ کو طاقت دے سکتا ہے، تو دعوت کے مشن میں آپ انسانوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، ان کو اپنا سپورٹ لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ نکال لینا، یہ کام آپ نکال لینا، یہ کام آپ کر دینا۔ لوگوں میں کام کو ڈیوائیڈ کرنا اور لوگوں کی دعوت کے راستے میں مدد لینا ناجائز نہیں ہے۔ اب اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے شکست خوردہ ہونے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد دوبارہ طائف سے مکہ آ جاتے ہیں۔ پر مکہ کے اندر کیا خاموش رہتے ہیں کہ مجھے نہیں مدد کی گئی، میری بات نہیں سنی گئی، اب تو مشن ہی چھوڑ دوں گا، اب تو بات ہی چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں۔ پھر آیا حج کا موسم، اسی سال حج کا موسم، اور حج کا موسم اللہ کے نبی کے لیے سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے اندر سارے قبیلے دور دور سے عرب کے لوگ آیا کرتے تھے، عرب کے باہر کے لوگ آیا کرتے تھے طواف کے لیے، حج کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے۔ تو آپ حج کے اس موسم کو
دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دعوت کا کام اس دور کے اندر آپ کرنا زیادہ پسند کرتے تھے کہ ابھی اگر یہ لوگ میری بات سن لیں گے تو میری دعوت پہنچنا آسان ہو جائے گا، میری دعوت پورے عرب کے اندر پہنچ جائے گی۔ اور یہی وہ آپ کی حج کی محنت تھی کہ جس کے ذریعے مدینہ جانے کے پہلے بھی اسلام مدینہ پہنچ چکا تھا۔ میں کچھ لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں آگے۔ تو حج کا موسم آیا، آپ نے حج کے موسم کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا، آپ نے اس موسم کو لوگوں اور قبیلوں کے اندر اسلام پیش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب کچھ قبیلوں کے نام لکھ لیں کہ جن پر اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا تھا، یا وہ قبیلے جن کو اللہ کے نبی نے دین کی طرف دعوت دی تھی۔ کچھ قبیلوں کے نام لکھ لیں، کبھی کہیں ضرورت پڑے تو آپ بتا سکیں۔ نام لکھیں بنو کلب، وہ قبیلے جن پر اللہ کے نبی نے حج کے موسم میں اسلام پیش کیا تھا 10 نبوی کے اندر، ان کے نام لکھ لیجئے۔ بنو کلب، بنو حنیفہ، بنو عامر، بنو کلب، بنو حنیفہ، بنو عامر، اس کے بعد فزارہ، غسان، بنو نصر۔ بنو کلب، بنو حنیفہ، بنو عامر، فزارہ اور بنو نصر، کچھ سے 4-5 نام لکھ لیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھیے اصل میں یہ نام کیسے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ نام ریپیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ ہاں یہ تو وہ قبیلے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تھی اور وہ مسلمان ہوئے تھے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اب آپ کچھ لوگوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے نام کے ساتھ کرتا ہوں جو مکہ کے باہر کے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے مدینہ سے آئے تھے سوید بن صامت، سوید بن صامت، یہ صحابی مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب پہلے نام یثرب تھا، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد مدینۃ الرسول اس کو کہا گیا، نبی کا شہر۔ مدینہ مطلب ہوتا ہے شہر۔ تو سوید بن صامت ایک بہت مشہور شاعر تھے۔ جب وہ حج کی غرض سے مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، دین بتایا، کہا پڑھ کر بتاؤ تمہارا کیا دین ہے، کیا دعوت ہے، کیا کلام لے کر آئے ہو۔ آپ نے قرآن پڑھا، بولا قرآن جب شروعات کی تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی شاعر ہوں، میں آپ سے اچھا کلام پڑھ سکتا ہوں۔ کہا جو کلام میں پڑھ رہا ہوں وہ میرا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد جب قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن سنتے ہی سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اب آپ کی دعوت مدینہ پہنچنا شروع ہو گئی۔ بھائی جب یہ مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو کر مدینہ جا رہے ہیں تو ایک مشن ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ محسوس کریں گے کہ مکہ والوں کے اندر سختی زیادہ تھی اور مدینہ والوں کے اندر نرمی زیادہ تھی، اور آج بھی ہے، ان کے مزاج کے اندر ہے۔ مدینہ والے بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں اور مکہ والوں کے اندر ذرا سی سختی ہوتی ہے، تھوڑا ہائپر ہوتے ہیں، اور مدینہ والے ذرا نرم دل ہوتے ہیں۔ تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے کلام اور قرآن کو سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد دوسرے مشہور صحابی جو مدینہ سے تھوڑی گیپ یعنی آس پاس کے گاؤں اور دیہات میں رہتے تھے پر ان کو بھی مدینہ والا ہی کہا جاتا ہے، مشہور صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ آئے اور جب انہیں پتا چلا کہ سوید بن صامت مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جاؤ کنفرمیشن لے کر آؤ کہ یہ آدمی کون ہے، اس کی باتیں کیا ہیں، صحیح بات کرتا ہے غلط بات کرتا ہے، پہلے کنفرمیشن لے کر آؤ، اس کے بعد اپن سمجھیں گے اور اس کے بعد لگے گا تو قبول کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ گئے، پتا کر کے آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بولا ابھی پوری خبر لے کر نہیں آیا، برابر خبر نہیں ہے، پورا نہیں لے کر آیا ڈیٹیل، اب میں خود جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں خود گیا، مکہ میں گیا، اب میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور ڈائریکٹ پوچھنا بھی ایسا تھا کہ بھئی پوچھوں گا ان کے بارے میں تو کئی لوگ دشمن نہیں ہو جائیں کہ پہلے ہی تو مسئلہ چل رہا ہے اور ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو آ گیا ہے۔ بولے میں نے زمزم کا پانی پیا، مسجد کی طرف گیا،
تو مجھے علی نظر آئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بولے آپ باہر کے لگ رہے ہو؟ کہاں باہر کا ہوں؟ کہا چلیے میرے ساتھ گھر چلیے، بھئی جیسے مہمان نوازی ہوتی ہے نا، عرب کے اندر مشہور تھی مہمان نوازی، چلیے میرے گھر چلیے۔ گھر گئے، رات رکے، صبح ہو گئی، کوئی ایسی بات چیت نہیں کی ان کے بارے میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علی ذرا الگ ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے جو یہاں پر ایک دعوت دے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں نے سنا ہے، ذرا ملواؤ تو مجھے۔ تو کہاں سے آئے ہو آپ؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا چلیے ٹھیک ہے۔ وہ لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا، ان کے پاس لے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا عارض علی الاسلام، مجھے اسلام بتاؤ، مجھے اسلام بتائیے آپ۔ اب انداز بتایا، اب اسلام بتایا، اسلام کی تعلیم دی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا معاملات ہیں، دین کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، باتیں ساری کی ساری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اتر گئیں، کیونکہ اسلام میں بڑی مٹھاس ہے، اسلام میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، اس کے اندر شیرینی ہے۔ جب آدمی کوئی دل کھول کر سنتا ہے نا، بالکل دل حاضر رکھ کر، ساری اپنی غلاظتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی باتوں کو سب ہٹا دے ایک طرف، اور اگر صرف اسلام کو دیکھے نا تو وہ قبول کرنے سے رک نہیں پائے گا۔ اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی اللہ رب العالمین نے اس مذہب کے اندر رکھی ہے۔ پر کچھ غلطی ہماری اور کچھ غلطی دشمنوں کی۔ کچھ تو ہم نے اسلام کو ایسا پریزنٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ گندگی، ارے نہیں، برے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ اور کچھ غیروں کے پروپیگنڈے، اسلام کے نام پر لگائے گئے دہشت گردی کے لیبل، اسلام کے نام پر لگائے گئے جھوٹ کے لیبل، اسلام کے نام پر لگائے گئے کورونا کے لیبل، کہ کرنے والا کون اور بھرنے والا کون، لے کر آیا کون، ایئرپورٹ پر کون آئے، اتنے بڑے بڑے ملکوں سے سفر کر کے کون آئے، کہاں کن کی اسکریننگ ہوئی، کوئی نہیں دیکھا جا رہا ہے، صرف ایک سامنے چہرہ مل گیا، پورا بھانڈا اس کے اوپر پھوڑ دیا گیا۔ بہرکیف وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، پر اسلام حقیقت میں بڑا نرمی والا اور بڑی محبت والا مذہب ہے۔ جب اس کو سنا ابو ذر غفاری نے تو بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ ایمان جیسے ہی قبول کیا اور لوگوں نے سنا، انہیں مارنا پوٹنا شروع کر دیا، انہیں مارنے لگے۔ اب جب مارنے لگے تو ایک آدمی نے، حضرت عباس نے کہا کہ اسے مت مارو، یہ قبیلہ غفار کا ہے، ابو ذر غفاری مطلب غفار قبیلے کا ہے، اگر اسے مارو گے نا تو وہاں سے جو تمہارا تجارت کا سامان آتا ہے سارا بند ہو جائے گا، پورا قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تو آخر ان کو چھوڑ دیا، اس ذریعے سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے مشہور صحابی جو اسی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے وہ تھے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، یہ یمن کے آس پاس کا علاقہ ہے، یمن کے تھے۔ مطلب دیکھیے اب اسلام کہاں کہاں جا رہا ہے، مدینہ پہنچ گیا، مدینہ کے پاس کے علاقوں میں پہنچ گیا۔ اب یمن کے یہ طفیل بن عمرو الدوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں۔ اب یہ آئے، ان کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ آئے اور جیسے ہی مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی چیز آیا ہے، اب اگر یہ چلے گیا تو اپنا بہت سارا نقصان ہو جائے گا، تو پہلے ہی روک لیا باؤنڈری کے اوپر، اور کیا بولا، ارے اندر جا تو رہے ہو پر سننا مت۔ ایک آدمی ہے جس سے بات کرتا اس کو اپنا بنا لیتا، جادوگر ہے، اور جب اپنا بنا لیتا ہے نا تو وہ سب کا دشمن بن جاتا ہے، باپ کا دشمن، بھائی کا دشمن، ماں کا دشمن، رشتوں کا دشمن، تعلقات کا دشمن، سب سے دور ہو جاتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو ہمارے معبودوں کو گالی دینے لگ جاتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اب دیکھیے جب کوئی آپ کو روکنا چاہتا ہے نا تو وہ ایک پوری کہانی بناتا ہے، یعنی پورا ایک سسٹم بنائے گا نا، ایسے تھوڑی کہ ڈائریکٹ بولے گا مت سننا اور آپ نے مان لو گے، پہلے جھوٹ بھی تو بولنا پڑے گا۔ جیسے آج ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، حق کی دعوت کے خلاف کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہیں، یہ کفار ہیں، یہ ہے وہ، تبھی تو آپ سنو گے نا۔ اب اگر ڈائریکٹ آپ کو یہ بول دیا جائے گا کہ ہم باپ دادا کی مانتے، یہ باپ دادا کی نہیں مانتے، قرآن و سنت کی مانتے ہیں، تو کون سنے گا؟ اس لیے ذرا سا اس کو سجانا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، تیار کیا گیا، کہا اچھا جا رہے ہو نا، ایسا کرو کان میں روئی لگا لو، بس سننا مت، باقی کوئی ٹینشن نہیں، سننا مت۔ چلو ٹھیک ہے، مت سننا تو نہیں سنوں گا، کوئی بات نہیں، کان میں روئی لگا لی، مسجد آ گیا،
مسجد حرم پہنچ گیا، کعبہ کے پاس آ گیا تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ اب ان کو دیکھا، کچھ پڑھ رہے تھے تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں دوس قبیلے کا سردار، پڑھا لکھا آدمی، دنیا سمجھنے والا، ایسا ہوں کہ کوئی بھی کچھ بولے گا اور میں سمجھ جاؤں گا، کسی کی بھی بات مان لوں گا، جادو کا اثر مجھ پر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے کانوں سے روئی کو نکال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، اور جیسے ہی قرآن کو سنا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے انہیں اسلام بتایا۔ جیسے ہی اسلام سمجھ میں آیا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کی خبر جیسے ہی کفار مکہ تک گئی، قریب تھے کہ انہیں بھی پیٹیں جیسے ابو ذر غفاری کو مارا تھا۔ انہوں نے دور سے ہی بول دیا کہ ایک بات سن لینا مجھے مارنے کے پہلے، میں دوست کا رہنے والا ہوں، اور اگر مجھے مارا پیٹا ایک دانہ گیہوں وہاں سے آنے نہیں دوں گا، ایک دانہ گیہوں جو تمہارے مکہ آتا ہے نا کھانے پینے کا سامان، ایک دانہ آنے جانے کا بند کر دوں گا، کچھ کھانا وانا نہیں ملے گا وہاں سے۔ اب ذرا پاورفل آدمی تھے تو ڈر گئے، چپ ہو گئے، کچھ بھی جواب نہیں دے پائے، اور اس کے ذریعے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسی دور کے اندر کچھ اور مشہور لوگ مدینہ کے جو مسلمان ہوئے تھے، اب صرف ان کے نام لکھ لیجئے، میں نے کچھ نام آپ کو بتا دیے، اب ان میں آپ یہ نام ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس دور کے مشہور مسلمان ہونے والے مدینہ کے کچھ لوگ، ان میں نام لکھیں آپ۔ اسعد بن زرارہ، میں نے بتایا تھا سوید بن سامت، ابو ذر غفاری، طفیل بن عمرو الدوسی، 3 نام بتا چکا ہوں اور 6 نام اور بتا رہا ہوں، 9 نام آپ کے پاس ہو جائیں گے۔ 3 کا میں نے واقعہ بتایا، باقی کے صرف نام بتا رہا ہوں۔ اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث، نام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چوتھا نام اسعد بن زرارہ، اوف بن مالک، اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث، اوف بن حارث، رافع بن مالک، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، قطبہ بن عامر، قطبہ بن عامر ہے، اور پھر اس کے بعد عقبہ بن عامر، 2 بھائی تھے یہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر، اور عقبہ بن عامر، اور اس کے بعد مشہور صحابی جابر بن عبداللہ، قطبہ، ان کے بعد عقبہ، اور ان کے بعد جابر بن عبداللہ۔ تو یہ وہ مشہور صحابہ کرام تھے جو اس دور کے اندر مسلمان ہوئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے سٹارٹنگ شروع ہو گئی ہے مدینہ میں، اب مدینہ میں دعوت کا کام شروع ہو رہا ہے۔ 10واں سال ہے نبوت کا، 11واں سال سٹارٹ ہو گیا تھا تقریباً، 10ویں 11ویں کے بیچ کے یہ معاملات تھے۔ اب اس دور کے اندر اسلام مکہ سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، یمن پہنچ گیا، مدینہ میں اتنے سارے لوگوں کے ذریعے پہنچ گیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ جانے کے پہلے ہی کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جنہوں نے آپ سے مکہ آ کر بیعت بھی کی تھی۔ آپ جب مکہ کے اندر موجود تھے انہوں نے آ کر بیعت بھی کی تھی، جس کا تذکرہ میں آگے آپ کے سامنے کروں گا۔ بہرکیف سن یہ اب ہو گیا 11 نبوی، 11واں سال نبوت کا چل رہا ہے۔ اس دور کے اندر کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، باہر کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، باہر کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی جو اسلام کی دعوت تھی اب باہر نکلنے لگی۔ اب یمن جا رہی ہے، مدینہ جا رہی ہے، مکہ جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ اور لکھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے دی تھی جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں آپ کی خاصیت یہ تھی کہ بعثت الی الناس عامہ، آپ سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ اسپیشل قوم کے نبی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک وقت میں دنیا میں کئی نبی ہوتے تھے، پر آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا تھا اور ساری دنیا کے لیے نبی بنایا تھا، یعنی ساری دنیا کو آپ کا دین ماننا پڑے گا، ساری دنیا کو قبول کرنا پڑے گا اس دور کے اندر۔ اسی لیے آپ کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے آفاقی دعوت بنایا تھا، عالمی دعوت بنایا تھا، عام دعوت بنایا تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یمن پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، یعنی آپ کو اب سب لوگوں کو دعوت دینی ہے،
سب لوگوں تک دین پہنچانا ہے. اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دین اسلام عطا کیا تھا. اسی سن 11 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پہلا میں نے بتایا حضرت خدیجہ، پھر حضرت سودا بنت زمعہ، وہ دونوں مطلقہ تھیں، ایک متوفی عنہا تھی، یعنی بڑی عمر والی عورتیں تھیں. اب یہ جو آپ کا نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب وہ 9 سال کی تھی. 9 سال ان کی عمر تھی اور اللہ کے نبی کی عمر 51 سال تھی. اس چیز کو لے کر غیروں نے، مستشرقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے الزامات لگائے، بہت الزامات آپ پر لگائے. آپ کے بارے میں ہندوستان کے اندر تو ایک آدمی نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب بھی لکھی تھی، اور اس کے جواب میں شیخ ثناء اللہ امرتسری نے کتاب لکھی تھی مقدس رسول، اور اس کے اندر اس کے سارے اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا تھا. اور صرف وہ نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا اس سلسلے میں جو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیے تھے ان کے جوابات دیے. اور اس کا بنیادی سب سے بڑا جواب یہ تھا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے یہاں کی بچیوں یا بچوں کو، اپنے یہاں جو ماحول ہے، جو گرمی کا، جو اپنے یہاں جو انداز ہے، بڑے ہونے کا انداز ہے، کھان پان کا انداز ہے، ہم اس سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیسا لگتا ہے 9 سال کی بچی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے چل کے آپ دیکھو، تھوڑا پیچھے، زیادہ نہیں، 5-10 سال پہلے عام طور پر لڑکیاں جب تک 18-19 سال کی نہیں ہوتی تھی تب تک انہیں حیض آنا شروع نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ بالغ نہیں ہوتی تھی. اب جو دور چل رہا ہے، کھان پان کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں. اب آپ کیا نہیں دیکھتے کہ آج کئی بچیاں ایسی ہیں، ایک دو نہیں، کئی بچیاں ایسی ہیں کہ 11 سال کی عمر میں بھی انہیں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہیں، ہو جا رہا ہے. کیوں؟ کھان پان کی تبدیلی کی وجہ سے، گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے، کئی وجوہات اس کے پیچھے ہوتی ہیں. اور حیض کا آنا لڑکیوں میں اور لڑکوں کے اندر احتلام کا آنا اور زیر ناف کے بال آنا، مطلب وہ بالغ ہو گئے. اسی چیز کا جواب کئی علماء کرام نے اس چیز سے دیا کہ ہم اگر اپنے ماحول سے دیکھتے ہیں تو ہمیں چیز عجیب لگتی ہے، پر اگر آپ عرب کے ماحول سے دیکھیں تو عرب کے ماحول میں آج بھی، آپ کے یہاں تو ٹھیک ہے اب 11 سال کی عمر ہو گئی ہے، پر عرب کے اندر آج بھی 8 سال اور 9 سال کی عمر کے اندر بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہوت پورا کرنا مقصد نہیں تھا کہ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں یا ضرورت کے لیے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ ضرورت کے لیے آدمی پہلی شادی ایسی کرتا ہے، تیسری نہیں کرتا ہے. آج ہم دیکھیں نا، اگر آپ میں سے کوئی مرد ہے، نوجوان ہے یا کوئی لڑکی ہے، اگر آفر دیا جائے تو پہلے کس سے شادی کرے گی؟ وہ کنوارے سے ہی کرے گی نا. لڑکا بھی کنوارا ڈھونڈو گے آپ، لڑکی بھی کنواری ڈھونڈو گے. کہ کوئی یہ بولے گا پہلا ہی نکاح میں مطلقہ سے کروں گا، پہلا ہی نکاح میں ایسی عورت سے کروں گا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جو مجھ سے 25 سال بڑی ہو. اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بڑی عمر کی شادی جب خدیجہ سے کی، جب اعتراض نہیں کیا گیا، چھوٹی سے کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو آپ کا مقصد کبھی بھی شہوتوں کو پورا نہیں کرنا تھا. آپ نے جو اتنے سارے نکاح کیے اس کے پیچھے بہت سارے مقصد تھے. نکاح کے وقت عمر حضرت عائشہ صدیقہ کی 6 سال تھی، پر آپ کا جب ولیمہ ہوا، یعنی آپ کی جب وداعی ہوئی، وداعی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی اور اس وقت آپ جوان تھی. اس وجہ سے حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی اور آپ کی جب بدائی ہوئی تب آپ کی عمر 10 سال تھی. مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں کہ آپ اس پر آسانی سے اعتراض کرو اور آگے بڑھ جاؤ. وہ ذات عام ذاتوں سے بہت الگ ہے. ان کے معاملات، ان کی سوچ، ان کی آگے کی سوچ اور وہ پلاننگ جس کے تحت وہ کام کیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ الگ تھی. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھ کر پڑھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.